حضرات ناظرین السلام علیکم. معاملہ یہ ہے کہ آج ابھی کچھ دیر پہلے میرے ایک بہت عزیز دوست انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا اور انہوں نے فخر ملت کا ایک پیغام مجھ کو دیا. جو پیغام دو طریقے کا تھا، ایک مصالحت کا تھا، دوسرا دھمکی دے بھرا تھا. مصالحت کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ جو ان کی بھابھیوں کا اپوائنٹمنٹ والے معاملے پہ اگر ہم وڈرا ہو جاتے ہیں اور جو اپوائنٹمنٹ سارے کے سارے رک گئے ہیں، جن سے وہ 50 لاکھ 60 لاکھ روپے لے چکے ہیں، ان کو واپس دینے والا جو معاملہ پڑے گا وہ ان کے لیے بڑا بہت پریشانی کا سبب ہے. اور پیسہ وہ تو قوم میں انہوں نے لگایا ہے، قوم کے لوگوں کی امداد اور بقا میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے، یہ سب ان کا بہرحال کہنا تھا. اور مصالحت کا پیغام یہ تھا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہم چاہتے نہیں کہ قوم میں جو ہے وہ انتشار پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو، لہذا ہم ہر طریقے سے مصالحت کو تیار ہیں. تو مصالحت کا پیغام یہ تھا ان کا کہ صاحب جو ڈگری کالج ہے وہ چلائیں اور جو انٹر کالج ہے وہ ہم لوگوں کو دے دیا جائے، یعنی کلب جواز صاحب اینڈ پارٹی کو دے دیا جائے. دوسرا ان کا دھمکیانے والا معاملہ یہ تھا کہ دیکھو اگر نہیں رکو گے تو پھر ہم وقف بورڈ کے خلاف ننگی لڑائی جو ہے وہ سڑک پہ لڑیں گے. تو یہ ان کی ایک دھمکی تھی. بہرحال میں دو چار چیزیں پہلے بتا دوں کہ مجھے شیعہ کالج کو چلانا نہ چلانا یا خاندان اشتہاد یا کلب جواز صاحب اس کو چلانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ذرا سی بھی. آپ ہی چلاتے، لیکن جس طرح سے اپنے باپ کی بھپوتی سمجھ کے آپ نے چلایا ہے وہ طریقے سے چلانے نہیں دیں گے. اس کے لیے جو بھی جتن کرنا پڑیں گے ہم لوگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ بات ایک دم طے ہے کہ فتح ہماری ہی ہوگی، کیونکہ ہم حق پہ ہیں اور ہم جو ہے وہ غلط لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں. اس لیے ہمیں پوری طرح سے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ لڑائی ہمارے حق میں ہوگی. اب رہی بات جو ان کی دھمکی والی ہے، میں اس پہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہماری یہ دلی خواہش ہے اور ہماری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ وقف کے سلسلے میں کسی بھی شیعہ قوم کے فرد کو، عالم دین کو، مولانا کو، ذاکر کو، کسی لیڈر کو، کسی کو بھی جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر کہیں پہ بدعنوانیاں، بےمانیاں، کوئی بھی چیز ایسی ہے اس کے اوپر سامنے آنا چاہیے اور بولنا چاہیے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ کہیں بھی بےمانی ہو رہی ہو، کہیں بھی اگر بدعنوانی ہو رہی ہو، آپ ہم سے پہلے اس چور کا ہاتھ پکڑیے، اسے ننگا کیجیے، کیونکہ وہ بالکل شیعہ کالج کی طرح ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے. آپ جس پرکار سے شیعہ کالج کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ رہے ہیں، لیکن وقف ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے، جبکہ غفران مآب ہمارا ذاتی وقف ہے. لیکن ہم پھر بھی آپ کو بار بار دعوت دے چکے ہیں اس کے اندر کہ جو بھی حساب لینا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ آئیے، آ کے حساب لیجئے. آپ بتائیے کہ صاحب ہاں یہ پیسہ جو ہے وہ اس مد میں خرچہ ہو رہا ہے، اس طرح سے خرچہ ہو رہا ہے، یہ ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر حق ہے آپ کا. لیکن ان طرح کی گیدڑ بھپکیوں میں آنے والے ہم لوگ نہیں ہیں. اور ابھی تک انہوں نے ایک مصالحت کا وہ دیا ہے، اب ہم دوسرا مصالحت کا پیغام دے رہے ہیں. بھئی ہم بندر باٹ کو کبھی بھی مصالحت نہیں کہتے ہیں. بندر باٹ جو ہے بےمانی میں شریک ہونا بندر باٹ ہے. اتحاد ایمانداری پہ ہو سکتا ہے، بے ایمانی پہ نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اتحاد کی کہ آپ کا پورا پریوار شیعہ کالج سے استعفیٰ دے دے، ہٹ جائے، شیعہ کالج کی مینجمنٹ کمیٹی سے ہٹ جائے. ملازمت میں جو لوگ ایلیجبل ہیں وہ رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شیعہ وقف بورڈ سے ہمارا پورا پریوار ہر طرح سے اس میں سے ہٹ جائے گا، کسی طرح شامل نہیں رہے گا. یہ اس پہ مصالحت کرنے پہ اگر آپ تیار ہوں تو ہم ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں. لیکن بندر باٹ کے لیے کہ تم یہ لے لو ہم وہ لے لیں، تم یہ بیچو تم وہ بیچو، تم یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کریں گے، یہ چیز ممکن نہیں ہے. آپ کے اندر اگر شریف خانوادے کا خون ہوتا تو آپ اس طرح کی بات کبھی نہ کرتے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، آپ اپنا طریقہ کار بہتر کر لیں، ورنہ جو ڈر آپ کے اندر پیدا ہو چکا ہے وہ حقیقت میں بدلنے والا ہے.
آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے. یہ بات آپ کو پتہ چل چکا ہے. آپ جس طرح سے اپنی بےمانی کے ذریعے اپنی بھابھیوں کو ایڈمیشن کرا رہے تھے وہ بے حد شرمناک تھا. ان کا جو اپائنٹمنٹ کرا رہے تھے بے حد شرمناک تھا. اور تمام جو لوگوں کو جن سے پیسہ لے کے آپ نے کرایا ہے وہ بے حد گمبھیر وشے ہے. شیعہ کالج کا مستقبل خراب ہونے کے کگار پہ ہے. شیعہ کالج کی پڑھائی دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے. آپ اپنی ساکھ بچانے کے لیے ایک فیک جو ہے وہ چہرہ شیعہ کالج کے اوپر لگا رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اتحاد بندر باٹ پہ نہیں ہوگی. اتحاد اگر ہونا ہے تو ایمانداری پہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.